آپ کا مستقبل ہماری غفلت کی وجہ سے تھوڑی سی اس کی وجہ سے تباہ ہو جائے تو میرے لیے بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اس ادارے کا چلنا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کا مستقبل بننا زیادہ والا نام ہو۔ آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو اگر پراپر گائیڈ لائن، پراپر جو ہے نا ڈائریکشن دی جائے کہ اس کا بہتر مستقبل کیسے بن سکتا ہے۔ جو صورتحال چاہ رہی ہے نا، اس طرح سلیکشن نہیں ہونی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح ہو جانی ہے، آپ کو خوش فہم میں کہوں کہ ہم آپ کو کوئی پیپرز لے کے دے دیں گے، نہیں لے کے دیں گے، ہم آپ کو کوئی اور رستہ بتانے نہیں بتائیں گے، ہم پیسے لے کے جابس کروا دیں گے نہیں۔ سوسائٹی میں نے گاؤں میں، دیہاتوں میں لوگوں کو اسکولوں سے اپنے بچوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس کا بڑا بھائی ان کا پڑھ گیا، اس کے یعنی کہ یا بھائی کا بیٹا پڑھا ہوا ہے، اس نے MBA کیا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں بنا، یعنی کہ سارے انسان برابر۔ کسی موچی کا بیٹا بھی کوئی بڑا آفیسر بنتا ہے، یہ ہیرو ہے۔ یہ ہیرو نہیں ہے کہ جناب فلاں کا بندہ بڑے اوپر جا رہا ہے، یہ کوئی ہیرو نہیں۔ یہ اس سسٹم کی بربادی ہے۔ اپنے آپ کو ثابت کریں، منوائیں، آپ رول ماڈل بنیں، نہیں تو کرپٹ اور وہ جو مافیا ہے اس میں رول ماڈل بنتے جانا ہے۔ پھر سوسائٹی کا ٹرینڈ کیا اور سے سن لیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنفیوژن، کوئی نہ کوئی پریشانی آپ سب کے ذہن میں ہے کہ جو آپ اپنے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں۔ جہاں آپ اپنے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوں گے، جہاں آپ اپنے ساتھ ایماندار نہیں ہوں گے، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں رزلٹ نہیں آئے گا۔ آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اکیڈمی کی طرف سے کچھ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، کلاس کے حوالے سے تھوڑا سا لیٹ انفارم ہو جاتا ہے، لیکن اس سب میں نقصان کس کا ہے؟ آپ کا۔ آپ سب جب تک اپنے اندر ایک وہ پوٹینشیل جو ہے ہمیں شو نہیں کروائیں گے، ایک کنسسٹنسی آپ شو نہیں کروائیں گے، اور کام کے جو کام دیا جاتا ہے، جو ہو رہا ہوتا ہے، اس میں پنکچویلٹی اور ایکوریسی نہیں آئے گی، تو پھر تیاری تو آپ کو کرنا پڑے گی۔ تیاری نہیں کریں گے، نقصان کس کا؟ نقصان آپ کا ہے، کیونکہ آپ کی جتنی بھی ایجوکیشن ہے ساری آپ کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک سٹیٹس نہیں ہے، ڈگریاں کوئی میٹر نہیں کرتی۔ اس میں اگر آپ دوسروں کی ذمہ دار ہونا چھوڑ دیں، فلاں نہیں آیا، میں نے فلاں کو لے کے آنا ہے، یا میں نے یہ کرنا ہے، آپ اپنے ذمہ دار ہو جائیں۔ ہم پورا سٹاف آپ میں سے ہر ایک کے لیے آتا ہے، آپ میں سے ہر ایک بیٹھا ہوا بچہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی امپورٹنٹ نہیں ہیں اپنے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مستقبل ہماری غفلت کی وجہ سے تھوڑی سی اس کی وجہ سے تباہ ہو جائے تو میرے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اس میں جب تک آپ خود فکر پیدا نہیں کریں گے، جو صورتحال چاہ رہی ہے نا، اس طرح سلیکشن نہیں ہونی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح ہو جانی ہے، آپ کو خوش فہم میں کہوں کہ ہم آپ کو کوئی پیپرز لے کے دے دیں گے، نہیں لے کے دیں گے، ہم آپ کو کوئی اور رستہ بتانے نہیں بتائیں گے، ہم پیسے لے کے جابس کروا دیں گے نہیں کروائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک رستہ ہے، اویلیبل ہے آپ کے پاس، اور جب آپ کی سلیکشن ہونا شروع ہوگی نا، لکھ لیں، جب آپ نے ریٹرن کوالیفائی کرنے شروع کر دیے، پھر ایک نہیں، آپ کے پاس لائن لگ جانی، ڈھیروں ریٹرن کوالیفائی ہونے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے تو آئیں، اس کو زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ایک یہ کر لیں کہ کوئی بھی امتحان آئے اس میں اپلائی کریں، دوسرا یہ کر لیں کہ کنسسٹنسی کے ساتھ یہاں پر آپ جب ریگولر اور کنسسٹنٹ ہوں گے نا، میں آپ کو سنڈے والے دن یہ پورے ویک کا ٹائم ٹیبل آپ کو بتا دوں گا، فلاں دن کیا کلاس ہوگی، فلاں دن کیا کلاس ہوگی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین کریں تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو مایوس کریں۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک دفعہ مجھے بڑا وہ یاد رہتا ہے، آپ سب کو میں نے شاید بتایا ہو کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور میں نماز پڑھنے مسجد میں گیا، اور میرے پاس نا گاڑی میں پیٹرول کے پیسے، میں سوچ رہا تھا کہ یار کہیں نہ کہیں صورتحال اللہ نے مینیج کروانی ہے، اور میں ان دنوں ہو جاتا ہے سم ٹائم کہ آپ کو پیسے نہ ہوں، میں پیسے میں پڑ دیتے، میں گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا تھا، اور میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا، ظہر کا ٹائم تھا، ظہر کا ٹائم تھا۔ نماز پڑھنے کے دوران میں جب اندر انٹر میں نے نیت باندھی تو 3 پولیس والے لیٹے ہوئے تھے،
2 ادھر اور 1 ادھر، اور وہ میں رینٹر کھڑے ہو گئے، میں نے اسے سلام کیا تو میں پھر نیت مان لی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے یہ تھا کہ یہ شاید یہاں ملتے رہتے ہیں ڈیلی عدالتوں میں، تو سلام پھر وہ پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، سنتے پڑی، پھر میں نے فرض نماز کے لیے پھر نیت باندھی، پھر وہ لیٹ گئے، پھر میں نے سلام کرا، پھر وہ بیٹھ گئے۔ اس طرح ظہر نماز میں 3-4 دفعہ آپ کو نیت باندھ کے سلام پھیرتے ہیں، اور تو آخر جب میں دعا مانگنے کے لیے بیٹھا سنتے اور نفل پڑھنے کے بعد تو آ گئے میرے پاس تھی، سر کیا یہ تو پہچانا؟ میں نے کہا نہیں، میں کہا ہاں ڈیلی ملک کہتے ہیں ہم آپ کے شاگرد ہیں اور آپ سے ہماری سلیکشن ہوئی ہے، ہم نے آپ کے نوٹسوں کے پیسے نہیں دیے تھے۔ ہم تینوں کے نوٹسوں کے پیسے رہ گئے، اور میں نے کبھی بھی میرا سیل سے پوچھ لیں، کبھی بھی فیس کی وجہ سے، کبھی نوٹسوں کی وجہ سے کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں نکالا کہ میں نوٹسوں کے پیسے نہیں دیے، اکیڈمک فیس نہیں دی، تو میں ہاں کام نہیں کرتا چاہے وہ فیس کام نہیں کرتا چاہے وہ فیس دے رہا ہو، اس کے لیے معافی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ وہ غالباً 900 روپے کے نوٹس تھے، تو تینوں نے 2700 روپے اکٹھے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری لاہور اکیڈمی میں ایک دفعہ کی بات ہے، ہم نے کچھ 4-5 ماہ کا رینٹ اکٹھا ہو گیا، اور ہم نے سوچا کہ اکیڈمی نہ بند کر دیں، اور ہم بند کرنے کی میٹنگ میں مصروف تھے کہ اگلے دن اللہ تعالیٰ مجھے میرے خیال میں تو 2,35,000 مجھے فیس ملی۔ میں نے اس کو 4 مہینے کا قرضہ اور پچھلا اتارا اکیڈمی کا، 2 مہینے کو اور ایڈوانس دیا۔ یعنی کہ یہ میں آپ کو ایک جنرل سی، شاید آپ لوگوں کے سے اتفاق نہ ہو، لیکن جنرل سی باتیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جب آپ توکل کر کے دیکھ لیں وہ آپ کو راستے بنا دیتا ہے۔ آپ توکل کر کے دیکھ لیں وہ آپ کا سب سے بڑا سفارشی بن جاتا ہے۔ اور لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے اس لیول کی ایفرٹس کی ہوں۔ یہ نہیں ہے آپ یہاں ٹائم پر آ رہے ہیں، آپ کی تمام ایفرٹس کاؤنٹ ہو رہی ہیں، مالک دیکھ رہا ہے۔ اور ایک اور میں بات کہتا ہوں، آپ کی طلب کے مطابق آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ الطلب یہ نہ یہ ہو نا چلو جا رہے ہیں اکیڈمی کوئی نہیں ہو ہی جائے گی نا، پھر نہیں ہوتی۔ جا رہے ہو اکیڈمی یہ ہو، ٹائم کی فکر ہو کہ میرا آج یعنی کہ میں نے آج کوئی چیز لرننگ کی ہے کہ نہیں کی۔ اگر آپ کو ٹائم کی فکر نہیں ہے، اگر آپ کو اپنی یہ نہیں ہے کہیں کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کو ٹائم کی قدر نہیں ہے کہ میں نے یہاں آیا ہوں، یہاں میں نے کچھ گین ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اگر وہاں سے گین نہیں ہو رہا آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو اکیڈمی سے فائدہ نہیں ہو رہا، نہیں آنا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اس ادارے کا چلنا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کا مستقبل بننا زیادہ ضروری ہے۔ ان چیزوں کو آپ کسی بھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں، اپنے والدین کے لیے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ اپنے والدین بڑی محنت کر کے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہوتا ہے، وہ آپ سے نہ کہیں لیکن انہوں نے بڑی محنت کر کے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہوتا ہے۔ باتیں لمبی ہو جائیں گی، میں نے افطاری بھی کوشش گھر جا کرنی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک کوشش ہم نے شروع کی تھی 11 مارچ 2016 سے مایوسی کے خاتمے کے لیے، صرف اس لیے ہے کہ مایوسی کا خاتمہ ہوتا ہے، کہ جو بچے جو محنت کرنا چاہتا ہے وہ مایوس نہ رہے، جو کچھ بننا چاہتا ہے اس کے لیے ڈائریکشن ہو، جو کچھ بننا چاہتا ہے یہ نہ ہو اس کو کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو۔ آج کل کے دور میں میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو اگر پراپر گائیڈ لائن، پراپر جو ہے نا ڈائریکشن دی جائے کہ اس کا بہتر مستقبل کیسے بن سکتا ہے، بجائے کہ وہ مایوس ہو کے سوسائٹی میں مایوسی پھیلائے کہ فلاں کا پتر جناب انہیں MBA کر لیا تو انہیں کو کچھ نہیں بنے۔ سوسائٹی میں نے گاؤں میں دیہاتوں میں لوگوں کو اسکولوں سے اپنے بچوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس کا بڑا بھائی ان کا پڑھ گیا، اس کے یعنی کہ یا بھائی کا بیٹا پڑھا ہوا ہے، اس نے MBA کیا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں بنا، انہوں نے اسکول سے اٹھا بھائی کے بیٹے نے بچوں کو اسکول سے اٹھا لی، کیوں ساڈے فلاں منڈے نے MBA کیتا ہوا ہے تو کچھ نہیں بنیا تھا، اس وجہ پر سی کی کرنا پڑا ہے۔ اس لیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ سب
آپ پر فرض ہے کہ اپنے آپ کو ثابت کریں، منوائیں، آپ رول ماڈل بنیں، نہیں تو کرپٹ اور وہ جو مافیا ہے اس نے رول ماڈل بنتے جانا ہے. پھر سوسائٹی کا ٹرینڈ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ فلاں جناب بڑے قبضے کرتا ہے، اس سے لوگ ڈرتے ہیں، کیا بات ہے اس کی، یا فلاں بڑا چودھری ہے اس سے ڈرتے ہیں، کیا بات ہے اس کی. یہ کوئی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے یعنی کہ سارے انسان برابر ہے. کسی موچی کا بیٹا بھی کوئی بڑا آفیسر بنتا ہے، یہ ہیرو ہے. یہ ہیرو نہیں ہے کہ جناب فلاں کا بندہ بڑے اوپر جا رہا ہے، یہ کوئی ہیرو نہیں. یہ اس سسٹم کی بربادی ہے. بات خیر بڑی لمبی ہو جائے گی، میں پھر جذباتی سا ہو جاؤں گا. تو چیز کو یہیں وائنڈ اپ کریں کہ اپنا رول پلے کریں. آپ سب، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، آپ کسی سے کم نہیں ہیں. آپ جو بننا چاہیں گے بن جائیں گے. صرف اتنی سی اپنے آپ کو امپورٹنٹ اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھیں، بلکہ اپنی لینگویج، اپنی گفتگو، اپنے ڈسکشن میں اس لیول کی کیا کریں آپس میں بھی کہ آپ جس طرح انٹرویو دے رہے ہو، آپ کے الفاظ نپے تلے ہونے چاہیے. یہی چیز آپ کے انٹرویوز میں آپ کی جج کی جاتی ہے. آپ کی پرسنالٹی بڑی میٹر کرتی ہے، اور پرسنالٹی آپ نے خود بنانی ہوتی ہے. ہم تو کوشش کر سکتے ہیں آپ کو سمجھانے کی، بتانے کی. باقی آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ حالات، یہ زمانہ، یہ سب کچھ سمجھا دے گا، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہتے تھے کہ سر یہ کہاں کرتے تھے. نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں آپ ہمیں بھول جائیں، ہمیں یاد، کیونکہ یاد وہ چیزیں رہتی ہیں جس پر عمل نہیں کیا ہوتا، بعد میں بندہ پچھتاتا ہے. آج ٹائم ہے. آپ سب کی کیا کوشش ہونی چاہیے؟ میکسیمم یہ ہونی چاہیے ہم نے 3 سے 4 ماہ میں اپنی جاب، اپنا فیوچر سیکور کر لیں اور پھر لگ جائیں، ہو جائے گا. ٹارگیٹ نہیں دیں گے آپ اچیو نہیں کریں گے. قیمت ادا کرنی پڑے گی. بغیر قیمت کی کامیابی نہیں ملتی. قیمت کیا ہے؟ آپ کی نیندیں. قیمت کیا ہے؟ آپ نے یہ جو شادیاں وغیرہ، غمیاں خوشیاں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے سب کو، یہ اوائڈ کرنا پڑے گا ان چیزوں سے. بیمار ہونے کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ بندہ صبح اٹھ کے چیک کرتا پھر کہیں نزلہ تو نہیں ہو گیا، ہاں کہیں بخار تو نہیں ہو گیا، نبض پکڑ کے چیک کرتا ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے. کام نہ کرنے کی بات ہونا ہی چاہیے. جذبہ اتنا ہو کہ یہ چیزیں محسوس ہی نہ ہوں. سب سے زیادہ اہم کام آپ کا مستقبل ہے. اس سے زیادہ آپ سب کے لیے دنیا کا کوئی کام اہم نہیں ہے. سوسائٹی میں رشوت اور کرپشن اور وہ معاملات بڑے ہائی لائٹڈ ہے کہ ہمارے پاس سفارش کوئی نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی بچے ہیں، کتنے پیسے دیے ہیں سائز نے سلیکشن ہوئی ہے؟ پی پی ایس سی کی فیس دی ہے. پی پی ایس سی کی فیس پہ سلیکشن ہوئی. ہاں 200-300 میں سلیکشن ہوتی رہی. ٹھیک ہے. اور